بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سید فواد علی شاہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں. پشاور کے قیوم سپورٹس کمپلیکس میں جہاں پر عادل خان سوئمنگ پول تربیت کے بجائے کمرشل سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے، اس بارے میں پشاور کے سینئر سپورٹ جرنلسٹ مسرت اللہ جان تفصیل بتائیں گے. جی مسرت صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو سپورٹس کمپلیکس میں سوئمنگ پول ہے اور یہ تربیت کے بجائے کمرشل سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ سواد اس طرح ہے کہ یہ دوسرا سال ہے کہ اس کو کمرشل بنیاد پر استعمال کیا جا رہا ہے، اور حالانکہ جو سابقہ ڈی جی ہے اب اللہ بخش خان زیب خان نے باقاعدہ اس کے لیے ایسوپیز مقرر کی تھی، اور اس کا بنیادی کام جو ہے کیونکہ اسپورٹ ڈائریکٹریٹ کا بنیادی کام سہولیات کی فراہمی ہے، لیکن کمرشل بنیادوں پر اس کو دوسرا سال ہے استعمال کیا جا رہا ہے. 500 روپے فیس ہے اور کوئی بھی آ کے آپ اس میں نہا سکتا ہے. حالانکہ قانوناً جو ہے یہ کھلاڑی کے لیے ہے اور باقاعدہ ایک صاف پانی ہونا چاہیے. اگر کوئی ممبرشپ لیتا ہے تو باقاعدہ وہ اس کو ڈاکٹر سے اپنی کلیئرفیکیشن کرنی ہوئی کہ بیمار کوئی ہے نہیں، کوئی اس کی بیماری تو ہے نہیں. تو یہ دوسرا سال ہے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور گزشتہ سال کم و بیش 1 کروڑ روپے اسی مد میں صوبائی اسپورٹ ڈائریکٹریٹ نے کمائی کی تھی. مسرت صاحب یہ بتائیے کہ جہاں پر یہ سوئمنگ پول تو بنا ہوا ہے، جہاں پر کمرشل سرگرمیاں ہو رہی ہے، کوئی نوٹس دیا گیا ہے ابھی تک کہ نہیں؟ نوٹس کے دیکھیں اب اسپورٹس کمپلیکس جو ہے وہ کمرشل بنیادوں پر چلایا جا رہا ہے. حیدرآباد میں بھی سب سے جو وہ بھی کمرشل ہے، وہ کمرشل ہے. حیدرآباد میں ایڈمنسٹریٹر ہے عابد ناظم سے میری بات ہوئی تھی، ان کا بھی کہنا ہے کہ وہ سب سے زیادہ کمائی جو ہے وہ وہی کر رہے ہیں. تو ابھی جو ایڈمنسٹریٹر ہے یہاں پہ بھی، اور یہ اب یہ کوشش ہوتی ہے کہ اسپورٹس کمپلیکس میں جو واحد کمائی کا ذریعہ ہے ریونیو کا، اسی سے کمائی کی جائے اور فنڈ جنریٹ کی جائے. تو ابھی تک تو کسی نے نوٹس نہیں لیا. گزشتہ سال بھی پیسے لیے گئے. اب حال یہ ہے کہ وہاں پہ جاتے ہوئے بدبو ہوتی ہے، پانی کی اپنی ایک اسمیل ہوتی ہے. 1 ہفتے کے اندر آپ کو چینج کرنا ہوتا ہے، لیکن اب چھٹی بھی نہیں ہوتی. پہلے ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی تھی، پانی چینج ہوتا تھا اور لوگ آتے تھے. اب یہ ہے کہ مہینے جو ہے وہ دوسرا تیسرا ہفتہ پانی چل رہا ہے، کوئی صفائی کا کوئی انتظام نہیں، اور نوٹس کوئی لے نہیں رہا، کیونکہ جب پیسے آتے ہیں تو آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے. مسرت صاحب، کیا یہ بیوروکریسی کی ناکامی ہے کہ وہ کھلاڑیوں کے لیے تربیت گاہ بنانے کے بجائے اس سے کمائی کر رہے ہیں؟ انہیں تو یہ چاہیے کہ کھلاڑیوں کی تربیت گاہ ہونا چاہیے، جو کھیلوں کے جو میدان ہے وہ کھلاڑیوں کے لیے ہونا چاہیے جہاں پر اس کی پراپر تربیت گاہ ہو. الٹا حکومت وہاں پر مطلب کمائی کر رہے گی، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، گزشتہ مئی میں نیشنل گیم ہونے ہیں اور کم و بیش 32 کے قریب سے سوئمنگ میں میڈل ہے، کیونکہ مختلف ریلیز ہوتے ہیں، مختلف مقابلے ہوتے ہیں. 32 کے قریب اس میں میڈلز ہوتے ہیں اگر اس پہ توجہ دے. لیکن افسوس ناک بات ہے کہ اس سے کوئی توجہ نہیں دی جا رہی، کوچ کوئی ہے نہیں. تو اب دسمبر میں جو ہے مقابلے ہیں کراچی میں نیشنل گیمز کے. ہمارے پاس کوئی حال تو پہلے بھی اتنی صورتحال نہیں تھی، بہتر نہیں تھی، لیکن کم از کم ہمارے پاس مختلف کیٹیگری کے انڈر 10 انڈر 12 انڈر 13 انڈر 15 انڈر 17 کی مختلف کیٹیگریز کے کھلاڑی جو ہے سوئمر تھے. لیکن ابھی تو بالکل نہیں، 4 5 6 بندے ہیں جو وہ کر رہے ہیں. اور یہ صرف بیوروکریسی کی مطلب گورنمنٹ کی کمزوری اور ناکامی نہیں، بلکہ جو کھیلوں کی مختلف انسٹیٹیوشن ہے اور اسپیشلی جو اسپورٹس جو سوئمنگ فیڈریشن ہے، جو KP اولمپک ہے، ان کی بھی ناکامی ہے کہ وہ اس بارے میں بات نہیں کرتے اور متعلقہ جو اس سے بات کرے کہ یہ کیا، کیونکہ کمرشل بنیادوں پہ سرکاری اداروں کو نہیں چلایا جاتا. اور اسپیشلی جہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نوجوان جو ہے اور نوجوان بچیاں مثبت سرگرمی کی طرف آ جائیں، تو اس کو اس طرح جو ہے نا آپ 500 روپے ہر کوئی نہیں دے سکتا. اب اگر میں کہوں کہ اس طرح 2 ہفتوں سے میں ایسے لوگ دیکھ رہا ہوں جہاں پہ جو اپنی پیچھے چاقو اور پستول لے کے گاڑی روڈ پہ چھوڑ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کمرشل سرگرمیاں سوئمنگ کو کس طرف لے کے جا رہی ہیں. اور مسرت صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو سوئمنگ پول ہے یہاں پر جو پر کھلاڑی باقاعدہ ٹریننگ لیتے ہیں، تو ابھی تک انہوں نے کتنے مقابلوں میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی کی ہے اور کتنا یہ ماضی میں فعال تھا؟ ماضی میں بہت فعال تھا. اصل میں جو KP کی سوئمنگ انسٹیٹیوشن ہے وہ ڈیفنگ ہے. ڈیفنگ اس طرح میں ہے کہ ان کا کیس چل رہا ہے تو وہ اس طرح حیثیت پہ نہیں ہے. KP اولمپک بھی معاملے میں انٹرسٹ نہیں لے رہی، اس طرح بھی انٹرسٹ نہیں لے رہی.
تو اب جو نئے جو ہے 8-10 کھلاڑی ہے سوئمرز ہے جو کھیلتے ہیں. پہلے بہت زیادہ ایکٹیو تھا اور مختلف حصوں میں مختلف مقابلے میں حصے لیتے تھے. لاہور میں، کراچی میں. سابقہ جو ڈی جی تھے خالد محمود، اس کے اپنے بیٹے کی سوئمنگ سے تھے تو وہ بہت زیادہ اس پہ توجہ دیتے. اس کے بعد جو ہے کوئی انٹرسٹ نہیں رہا. ایک صاحب ہے ڈی جی رہے، انہوں نے اپنے قانون یہ ہے کہ اگر سوئمنگ پول ہوتا ہے تو وہاں پہ باقاعدہ لائف گارڈ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے یا ڈوبنے کی خطرات تو اس کو بچایا جائے. تو ایسے بندے کو پرماننٹ جو ہے وہ لیا گیا ہے لائف گارڈ جو خود معذور ہے. اور مصطفی صاحب یہ بتائیں کہ جہاں پر یہ کھلاڑی کو تربیت دی جا رہی، کیا یہ مطلوب جو کوالٹی اس پر یہ اترتے ہیں کہ نہیں؟ بدقسمتی سے نہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ نوکریاں بھی ریفرنس کی بنیاد پہ ملتی ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو پہلے دیکھیں کہ بھئی آپ کی اگر کوئی کوچ ہے تو کس بنیاد پہ اس کو لیا جاتا ہے. آیا وہ نیشنل لیول کا ہے، انٹرنیشنل لیول کا ہے، یا صوبائی لیول کا ہے، یا اس نے کوئی مقابلے جیتی بھی ہے. یعنی اس طرح کوئی ریکارڈ چیک کرنا چاہیے کہ یہ معیار پر اترتے ہیں. یہ اصل میں یہ ماضی میں ریکارڈ رہا ہے کہ زیادہ تر ریفرنسز پہ چلتے ہیں، اور ریفرنسز پہ چلنے والے لوگ جو ہے وہ پھر وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں نہ خان نوکری دا، تو وہی خان کی نوکری ہے اور پھر ان چیزوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا. اگر دیکھیں ہماری بدقسمتی ہے کہ پشاور صوبائی دارالحکومت ہے صرف 3 سوئمنگ پول ہے جو مطلب اس معیار کے ہیں. باقی تو بہت سارے ہیں پرائیویٹ، لیکن وہاں پہ پانی کا کوئی چیک نہیں کرتا، کیونکہ نہ تو کوئی میڈیکل چیک کرتا ہے کہ آپ کو کوئی اسکن بیماری ہے ہی نہیں. دوسرے قانون یہ ہے کہ آپ نہا کے آئیں گے پھر سوئمنگ پول میں جائیں گے. یہاں تو لوگ سوائے ٹوشے اگر آپ اس کو پانی کو چیک کریں ہاں، اور اگر سوئمنگ پانی کو چیک کرے تو وہ مضر صحت ہے، کیونکہ بعض لوگ جو ہے مختلف جگہ پر اسمیل پیشاب بھی کر لیتے ہیں اور وہاں پہ جا کے عجیب سی اسمیل ہوتی ہے. مطلب جو بندہ جا کے وہاں پہ فیل کر سکتا ہے کہ کس صورتحال کا ہم سامنا کر رہے ہیں اور ہمارے بچے اس کا سامنا کر رہے ہیں. اور مصیبت یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ 8 سے 9 سال کے بچے جو ہے اس میں مطلب نہاتے ہیں پیسے دے کے اور اپنے ساتھ بیماری لے کر جاتے ہیں. مسرت صاحب جو خیبر پختونخوا کے اسپورٹ ڈائریکٹریٹ ہے تو یہ سب اس کے ناک کے نیچے ہو رہا ہے. ان نے کوئی کارروائی کی یا صوبائی حکومت نے کوئی مداخلت کی؟ کیا جو محکمہ ہے وہ کیا کر رہا ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیں صوبائی اسپورٹ ڈائریکٹریٹ کی مطلب میں کسی کی نمائندگی نہیں کر رہا، لیکن صوبائی اسپورٹ اپنی حد تک کر رہا ہے. لیکن میں سچی بات ہے جب پیسے آتے ہیں تو آنکھوں پہ پٹی بندی آتی ہے. پہلے جو ہے جب کمرشل بننے بنی تھے تو سیزن کے 48 لاکھ 40 لاکھ مل جاتے تھے اور کھلاڑی بھی نکل آتے. اب یہ گزشتہ سال کمرشل بنانے پر چلا تو تقریباً 98 لاکھ 1 کروڑ روپے پیدا ہوئے جو صرف سرکار کو ملے. باہر سے بہت سارے لوگ تھے جن کو ملے. یہ چیز جو ہے جب پیسہ جو ہے یہ آگے بن کر کرنے کی وہ. اور دوسری بات یہ کہ آپ جب اسپورٹ ڈائریکٹریٹ کو مختلف جگہوں سے انکم آنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں آتی تو ہیں، پھر لگنے کی طریقے بہت اثرات ہے. تو اس طرف کسی کی ابھی تک توجہ نہیں ہے. میں نے 2-3 بات آپ کو میں بتا دوں. مزے کی بات جو ہے کہ ایون جو سوئمنگ پول استعمال کیا جا رہا ہے وہاں پہ جو بجلی استعمال کی جا رہا ہے جو پانی آ رہا ہے وہ چوری کے مطلب میٹر نہیں ہے، ڈائریکٹ لائن ہے اور اس کو جو ہے استعمال کر رہے ہیں. میں نے اس حوالے سے جب بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا انتظامیہ کیا کہ پیس کو جو ہے وہ میٹر فراہم نہیں کر سکا، اس لیے ہم جو ہے اس طرح کر رہے ہیں اور ہم باقاعدہ ادائی کر رہے ہیں. یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے جو کمرشلائزیشن کے نام پر مطلب وہ تو کھلاڑیوں سے رقم لیتے ہیں، کیا یہی رقم خزانے میں چلے جاتے ہیں کہ انفرادی جیبوں میں؟ نہیں، اسپورٹ ڈائریکٹریٹ جو ہے وہ انفرادی جیبوں میں نہیں چلاتا. انفرادی جیبوں میں وہ ان کا چلا جاتا ہے جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. 8-9-10 بندے جو وہاں پہ کام کرتے ہیں جنہیں بنیادی چیزوں کا نہیں پتا. جو یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں اور گریڈ 17 18 19 کے وہ ان کی ہے ٹھیک ٹھاک کمائی بھی ہے. میں کسی پہ وہ نہیں کہتا، لیکن ان کے نیچے جو لوگ آیا جن کو رکھا گیا ہے عام لوگ ان کی ٹھیک ٹھاک. کیونکہ یہاں پر آپ اگر کوئی بندہ جاتا ہے تو ان کے پاس تو نیکر نہیں ہوتا تو 100 روپے نیکر کرایا یا 50 روپے نیکر کرایا تو یہ الگ کمائی ہے. اسی طرح اگر لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ کو سکھائیں گے تو اس کے الگ پیسے لیتے ہیں تو وہ تو ہے. لیکن جو میں نے 98 لاکھ یا 1 کروڑ روپے کی بات کی وہ سرکار کو ملے ہیں اور صوبائی اسپورٹ ڈائریکٹریٹ ہے اسی کو. اور یہ 1 کروڑ مطلب سالانہ کی بنیاد پر سیزن ہوتا ہے، مطلب 4 مہینے. مئی میں شروع ہوا تو جون جولائی اگست تک یہ چلے گا. تو یہ مطلب 4 مہینے کی ٹک ٹاک کی 1 کروڑ روپے کی کمائی ہے. اور مسرت صاحب اس حوالے سے مطلب یہ
صوبائی حکومت یا اسپورٹ ڈائریکٹریٹ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے. تو انہوں نے اس چیز پر مطلب کوئی مداخلت کی ہے اندرونی طور پر کہ اس چیز کو روکا جا سکے؟ یہ اس کے انوسی کی وجہ سے ہوا ہے اسپورٹ ڈائریکٹریٹ؟ نہ، اصل میں جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو انیشو کا تو وہ ڈیفنگ ہے، وہ فعال نہیں. اچھا. مسئلہ یہ ہے کہ اس طرف نہ اسپورٹ ڈائریکٹریٹ پر جو ہے کہ بنیادی کام ان کا یہ ہے کہ وہ سہولیات فراہم کرے، کھلاڑی پیدا کرے. اگر کیونکہ ابھی سوئمنگ سال کے 8 مہینے یہ بند رہتا ہے، 4 مہینے چلتا ہے، تو 4 مہینے میں آپ پاس اتنا کچھ ہونا چاہیے کہ آپ مختلف کیٹیگریز کی، انڈر 13 کی، انڈر 10 کے، انڈر 12 کے، انڈر 15 کے ایک نئے سوئمر جو ہے پیدا کر سکے، ان کو تربیت کر سکے. تو اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے، اور نہ جو غیر فعال تنظیم ہے، نہ کے پی رم پہ، کیونکہ آنے والے الیکشن جو نیشنل گیمز ہے دسمبر میں کی طرف نمائندگی نہیں ہوگی، نمائندگی ہو جائے گی، لیکن صرف حاضری تک ہوگی. لوگ ٹی اے ڈی اے لے لیں گے، کٹس لے لیں گے، شوز لیں گے، اور باقی صرف کرایہ لیں گے، لے جائے گا، باقی خیر خیرت، مطلب کوئی تربیت وغیرہ نہیں ہے، کوئی تربیت نہیں. تو مسرت صاحب اس چیز کے حوالے سے جو سوئمنگ پول کے جو مطلب فیڈریشن ہے یا اس کی ایسوسیشن ہے، انہوں نے مطلب کوئی رکاوٹ دکھائی ہے اس چیز؟ نہیں، فیڈریشن میں نے کہا تھا فیڈریشن کی وفاق کس طرح پر ہوتا ہے، ایسوسیشن غیر فعال ہے، تو وہ کیس چل رہا ہے. اور اگر اس طرح قانون یہ ہے کہ اگر فیڈریشن کسی پر بین لگا رہی تو پھر جو کھلاڑی خود نہیں آ سکتی، ایسوسیشن ہے نہیں، تو جو ہے معاملات ایک جگہ پر رکے ہوئے ہیں. تو ناظرین محترم، ہم نے آپ کے سامنے یہ چیز رکھا کہ خیبر پختونخوا کے جو اسپورٹس کمپلیکس قیوم اسٹیڈیم میں جہاں پر ایک سوئمنگ پول موجود ہے، لیکن کھلاڑیوں کی جو تربیت ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور جب مقابلوں کی بات آتی ہے تو خیبر پختونخوا کی نمائندگی کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ پروفیشنل جو اسکل یا پروفیشنل جو تربیت ہے اس کے پاس نہیں ہوتی، اور اس وجہ سے خیبر پختونخوا جو ہے نا وہ نیشنل گیموں میں بھی پیچھے رہ جاتا ہے. لیکن بدقسمتی سے جو انتظامی جو عہدیداران ہیں یا افسران ہیں وہ اپنے جیبیں بھرنے کے لیے مطلب اس خزانے کو تو لوٹ مار کی طرح استعمال کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کھلاڑیوں کی تربیت پر کوئی توجہ نہیں دیتا. تو دیکھتے رہے ہمارا اگلا ویلاگ.